ہم نے کل دیکھا تھا پرسوں سوری جو ہمارا لیکچر تھا وہ ایک اوور ویو تھا فیملی کورٹس جورسڈکشن کا، جس میں ہم نے شادی کے انسٹیٹیوشن کو دیکھا، پھر ہم نے ڈیورس کے انسٹیٹیوشن کو دیکھا، اور پھر اسی طرح مرد کی طرف سے اگر ڈیورس دی جائے تو اسے ہم نے تھوڑا سا اسے اسٹڈی کیا، اور اسی طرح خلا اور خلا کی اقسام کو اسٹڈی کیا. تو اب جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس فیملی لیٹیگیشن میں، وہ دوسرا سیگمنٹ آتا ہے چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے. چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ لیٹیگیشن تب شروع ہوتی ہے جب سپریشن ہو جاتی ہے اسپاؤزز کے درمیان، اور سپریشن کے بعد پاکستان میں میجورٹی جو کسٹوڈیل پیرنٹس کی ہے وہ مدرز پر مشتمل ہے، اور نان کسٹوڈیل پیرنٹس وہ پیرنٹس ہیں جن کے پاس کسٹڈی نہیں ہے، یعنی کہ فادرز. اس لیٹیگیشن میں بیسیکلی 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک ماں ہے جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے، دوسرا بچہ ہے جو کہ بیسیکلی جس کے اوپر یہ ساری لیٹیگیشن چل رہی ہے، اور تیسرا جو سب سے اہم پیرنٹ ہے، وہ سب سے اہم جو اسٹیک ہولڈر ہے، وہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے، جو کہ میجورٹی آف کیسز میں فادر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیٹیگیشن میں جب آپ کیسز انیشیٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کی جانب سے، تو لاز جو ریگولیٹ کرتے ہیں چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن کو، وہ لاز بیسیکلی 4 لاز ہیں، جو کہ گارڈین وارڈز ایکٹ 1890 ہے، پھر مسلم فیملی کورٹس آرڈیننس ہے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے، فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہے، اور ویسٹ پاکستان میں مسلم فیملی کورٹس رولز 1965 ہے. اس جورسڈکشن میں آپ نے ایک چیز کو ذہن میں کلیئر کر لیجیے گا کہ یہ جورسڈکشن عام جورسڈکشن نہیں ہے، جیسے کہ آپ کی بینکنگ جورسڈکشن ہے، یا جیسے آپ کی فوجداری جورسڈکشن ہے، یا سول جورسڈکشن ہے. یہ عام جورسڈکشن کی طرح جورسڈکشن نہیں ہے، یہ سول کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل نیچر کی جورسڈکشن ہے. اور اس جورسڈکشن کو کورٹس جو آپ کا جو لیجسلیچر نے لا انیکٹ کیا، تو بیسیکلی اسے فیملی کورٹس ایکٹ کہا گیا. فیملی کورٹس ایکٹ بیسک ایکٹ ہے، اور پھر نیچے اس کے گارڈین وارڈز ایکٹ ہے. فیملی کورٹس ایکٹ میں پروسیجر ہے، اور گارڈین وارڈز ایکٹ میں بھی اس حوالے سے مٹیریل اویلیبل ہے. اگر ہم اسے دیکھیں کہ فیملی کورٹس ایکٹ کی جو جورسڈکشن ہے، وہ جورسڈکشن بیسیکلی کوسائی پیرنٹل جورسڈکشن ہے. کوسائی پیرنٹل جورسڈکشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ جورسڈکشن ہے جس میں ہم پنچایتی طور پہ عدالتیں ڈیل کرتی ہیں. اس میں اگر بہت سارا آپ کو فیملی کورٹس ایکٹ یا گارڈین وارڈز ایکٹ میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں جن کی پروویژنز اویلیبل نہیں ہیں، تو اس سچویشن میں ہمارا جو سپیریئر کورٹس کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ گارڈین کورٹس یا فیملی کورٹس فار دا پرپز آف فیملی سیٹلمنٹ جو ڈسپیوٹس ہیں ایڈجوڈیکیشن کے لیے کوئی بھی پروسیجر، کوئی بھی لا اڈاپٹ کر سکتی ہیں، سبجیکٹ دیٹ لا اور پروسیجر از ناٹ انفیئر ان اٹس ٹرمز. تو اس چیز کو میں آگے لے کے جاؤں گا. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ جو آبجیکٹو ہے فیملی کورٹس ایکٹ بنانے کا، وہ بیسکلی ایک ایسا میکینزم دینا تھا جس کے ذریعے جو ٹیکنیکلٹیز اینڈ پروسیجرل باٹل نیکس ہیں ہمارے سول جورسڈکشن کے یا کرمنل جورسڈکشن، باقی جو ریلیٹڈ جورسڈکشن ہیں کرمنل سائڈ کی یا بینکنگ یا سول، ان جورسڈکشن کے جو پروسیجرل باٹل نیکس ہیں ان کو ہم مائنس کر سکیں، اور شارٹیسٹ پاسبل وے میں اور شارٹیسٹ پاسبل مینر میں ہم فیملی ڈسپیوٹس کو ریزالو کر سکیں. اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے دیٹ از جو پرومیننٹ ججمنٹ ہے، دس از 2011 SCMR 1361. اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہی ہولڈ کیا کہ دی آبجیکٹو آف دا ایکٹ از ٹو مینیمائز دی ٹیکنیکلٹیز اینڈ پروسیجرل باٹل نیکس فار دی پرپز آف اسپیڈی جسٹس بٹوین دا پارٹیز ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم اینڈ ان شارٹیسٹ پاسبل مینر. اور اسی ججمنٹ کو آنریبل سپریم کورٹ نے ریپیٹ کیا ہے. یہی سیم ویو ہے جو آنریبل سپریم کورٹ نے ریپیٹ کیا، دیٹ از 2023 SCMR 413 سپریم کورٹ. اس میں بھی یہ ہولڈ کیا گیا ہے اور ڈائریکشن یعنی ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا گیا ہے کہ ٹیکنیکلٹیز اینڈ ٹریپنگز آف نارمل پریکٹس اینڈ پروسیجر آر ناٹ سوٹیبل فار فیملی سوٹس. اور کیٹیگوریکلی یہ ہولڈ کیا کہ when a child comes to interact with the judicial system, the response must be facilitative, cooperative and backed by child rights driven approach. ہمارے ہاں چونکہ جب لیٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو انفارچونیٹلی اسے میکسیمم کوشش کی جاتی ہے کہ لمبے سے لمبا کیا جا سکے، اسے کم سے کم ٹائم میں ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا. اور اسی حوالے سے پھر لا بھی یہ ہولڈ کرتا ہے کہ ایک تو آپ کو اس نے دیا، لا نے ہولڈ کیا کہ جی یہ تو ایک تو آپ کی ہوگی جورسڈکشن پیرنٹل جورسڈکشن ہوگی، پھر دوسری چیز جو لا نے لیجسلیچر نے
اسکرائب کی ہے ججز کے لیے کہ that a judge shall have to act as a loco parentis of the child. یہ ایکسکلوسیو jurisdiction ہے فیملی کورٹس کی جس میں جج ایز اے پیرنٹ ایز اے وائز پیرنٹ لوکو پیرنٹس از اے لیٹن ٹرم جس کے مطابق ایک جس کا مطلب جو بنے گا وہ یہ بنے گا کہ ایک عقل مند پیرنٹ کی طرح ایکٹ کرنا. اور اس حوالے سے جو پرائمری ججمنٹ ہے دیٹ از 2005 PLD 97 لاہور جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا کہ کورٹس ان سچ اے میٹر وڈ ایکٹ ان اے لوکو پیرنٹس position and large many considerations have to be kept in view. بہت سارے معاملات کو جج صاحب یا عدالت جب فیملی کورٹ کے طور پہ بیٹھے گی تو وہ بہت سارے ان معاملات کو بھی دیکھے گی جو کہ پلیڈنگز میں منشن نہیں ہے فار دی پرپز کہ اس ساری لیٹیگیشن کا جو محور بنیادی محور ہے وہ ویلفیئر آف چائلڈ ویلفیئر آف مائنر کو اسٹیبلش کرنا ہے اور وہ کام یا وہ عمل کرنا ہے جس سے بچے کی فلاح کو حقیقی اور یقینی بنایا جا سکے. اس کے بعد ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں بیسکلی دو قسم کی چائلڈ کسٹڈی کی یعنی آپ کہہ لیں کہ کسٹڈی کی اقسام بیان کی گئی ہیں. پرائمریلی عام طور پہ پرماننٹ کسٹڈی ہوتی ہے یا انٹرم کسٹڈی ہوتی ہے. پرماننٹ کسٹڈی کو ریگولیٹ کرتا ہے سیکشن 25 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ. اسی طرح انٹرم کسٹڈی کو ریگولیٹ کرتا ہے سیکشن 12 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ. ایک تیسری قسم کی بھی کسٹڈی ہے جو کہ انٹروڈیوس کی گئی ہے لیجسلیچر کی طرف سے 2002 میں ایک امینڈمنٹ آئی اور اس کے ذریعے انہوں نے ایک ٹیمپرری کسٹڈی کا کانسیپٹ دیا اور ٹیمپرری کسٹڈی کو انہوں نے وزیٹیشن رائٹس کا نام دیا اور یہ وزیٹیشن رائٹس انہوں نے لیجسلیچر نے پرووائڈ کیے ان آئٹم نمبر 5 آف دا اسکیجول اٹیچ ود دا فیملی کورٹس ایکٹ. یہ ٹیمپرری کسٹڈی اور انٹرم کسٹڈی اور پرماننٹ کسٹڈی میں بیسک فرق جو ہے پرماننٹ کسٹڈی فار ایئرز ٹو کم لیٹیگیشن چلتی رہتی ہے کہ بچہ مجھے دے دیں بچہ اسے دے دیں دونوں سپوز اس کسٹڈی پہ لڑتے رہتے ہیں. پھر انٹرم کسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لیٹیگیشن پرماننٹ کسٹڈی کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تب تک بچہ مجھے ان دا مین ٹائم بچہ ایک پیرنٹ کو دے دیا جائے. پھر اسی کے بعد جب ہم ٹیمپرری کسٹڈی کو دیکھتے ہیں ٹیمپرری کسٹڈی اگرچہ 2002 میں انٹروڈیوس ہو گئی تھی لیکن اس سبجیکٹ کے اوپر کام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوا اور آج بھی ہم جو فیملی کورٹس ہیں وہ موسٹلی سیکشن 12 کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر لیجیے گا کہ سیکشن 12 کی اپلیکیشن آپ کے اس کے سیکشن 12 کے تحت جب آپ ریلیف لینے جاتے ہیں فیملی کورٹ سے تو آپ کو ضروری ہے ریکوائرمنٹ ہے یا پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہے کہ سیکشن 25 کا کیس فائل کریں. لیکن اگر آپ وزیٹیشن رائٹس کلیم کرتے ہیں کورٹ سے تو آپ انڈیپینڈنٹلی ایک اپلیکیشن ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں انڈر دا پروویژنز آف آئٹم نمبر 5 آف دا اسکیجول اٹیچ ود دا فیملی کورٹس ایکٹ. اس کے لیے سیکشن 12 سیکشن 25 کا کیس فائل کرنے کی قطعاً کسی بھی جگہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے بعد جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہے وہ ہے ٹیمپرری کسٹڈی. اگرچہ نہ تو گارڈین کورٹس میں گارڈین وارڈز ایکٹ میں ڈیفائن کی گئی ہے نہ ٹیمپرری کسٹڈی کو جو کہ میرا مقصد ہے جو میرا بیسک تھرسٹ ہے جس کے اوپر میں فوکس کرتا ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ڈائیورس از آلویز بٹوین اسپاؤزز اٹ از نیور بٹوین پیرنٹس. You can condemn a wife, you can condemn a husband. You are absolutely at liberty to condemn or to not to continue with your wife or not to continue with your husband as the case may be. But you cannot condemn a child. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے آپ کا حق کیا ہے آپ احسن طریقے سے علیحدہ ہو جائیں. اگر احسن طریقے سے ہوتے ہیں فبیہا اور اگر آپ احسن طریقے سے نہیں بھی علیحدہ ہوتے تو آپ کی مرضی ہے. لیکن چونکہ ایک بچے کے لیے دونوں والدین اہم ہیں اور دونوں والدین اس کے لیے ضروری اس کی نشو و نما اس کی گروتھ کے لیے دونوں والدین کا رول اس کی زندگی میں رہنا اہم ترین ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چائلڈ جب آپ بچے کو ڈپرائیو کرتے ہیں ایکسیس سے آپ اسے ایکسیس کا نام دے دیجئے اسے وزیٹیشن رائٹس کا نام دے دیجئے تو بیسکلی آپ اس بچے کو اس عمل کی سزا دے رہے ہیں جس کی تحت دونوں اس کے ماں باپ کے درمیان یا دونوں چونکہ میاں بیوی رہے ہیں تو ان کے درمیان علیحدگی ہوئی ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق a child must not be denied reasonable access to either of his parents, may it be the father or may it be the mother. اور اسی وجہ سے میں بیسک فوکس جو میں اسکوپ دیکھتا ہوں یا جو میں نے جس چیز کو ایجیٹیٹ کیا ہے شیئرڈ پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کو وہ شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ بیسکلی وزیٹیشن رائٹس میں سے ڈیرائیو ہو رہا ہے جو کہ پرووائڈیڈ ہے ان آئٹم نمبر 5 آف دا اسکیجول اٹیچ ود دا فیملی کورٹس ایکٹ.
وزٹیشن رائٹس جیسے میں نے گزارش کی کہ وزٹیشن رائٹس نہ تو گارڈین وارڈز ایکٹ میں ڈیفائن ہے کہ واٹ ایکچولی وزٹیشن رائٹ از، اور نہ ہی فیملی کورٹس ایکٹ میں ڈیفائن ہے کہ واٹ وزٹیشن رائٹ وڈ بی. تو ہم اس سلسلے میں بلیکس لاء ڈکشنری سے گائیڈنس لینے پہ مجبور ہیں. بلیکس لاء ڈکشنری کے 10th ایڈیشن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وزٹیشن رائٹس کا مطلب ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس میں بچہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے. وزٹیشن آرڈر کا مطلب ایک ایسا آرڈر ہے جو نابالغ کو، جو چائلڈ کسٹڈی لٹیگیشن میں انوالو ہے، نابالغ اسے رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکے. اسی طرح ہم اس کو فردر ایلیبریٹ کریں گے کہ یہ چیز چونکہ ان جکسٹا پوزیشن انگیجڈ ہے گارڈین وارڈز ایکٹ کے ساتھ، تو گارڈین وارڈز ایکٹ میں بیسکلی دو طرح کی گارڈین شپس کا ذکر ہے. ایک گارڈین شپ ہے فار دی پراپرٹی آف دا مائنر، اور ایک گارڈین شپ ہے فار دی پرسن آف دا مائنر. اس میں ایک گارڈین شپ اور بھی ہے، یہ بیسکلی سول گارڈین شپ ڈیل کرتی ہے پراپرٹی کے ساتھ اور پرسن کے ساتھ، اینڈ دیٹ از بینگ پرووائڈیڈ ان سیکشن 7 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ اور سیکشن 10 جس میں ڈکلیریشن آپ دیتے ہیں. اس میں ایک تھرڈ قسم کا بھی ذکر ہے جس کی طرف ہماری مقننہ، ہماری عدلیہ اور ہماری وکلا کمیونٹی کی انتہائی کم نظر ہے، اور وہ جو قسم ہے وہ میڈیویل بیچ کے راستے کی بات کرتا ہے. وہ ڈیل کرتا ہے ود دی اپوائنٹمنٹ آف سیورل گارڈینز آف دا مائنر. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق گارڈین وارڈز ایکٹ کے تحت ہم جوائنٹ گارڈین شپ میں جا سکتے ہیں. اگر گارڈین شپ اور اس میں جو کسٹڈی ہے، اس کا جو فرق ہے، یہ بیسکلی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت واضح انداز میں ڈیفائن کیا. میں وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں، جس کے مطابق جو گارڈین شپ سے کیا مراد ہے اور کسٹڈی سے کیا مراد ہے. بیسکلی کسٹڈی آپ کی فزیکل بینگ ہے، اور جس میں فزیکل کسٹڈی جس کے پاس ہے، یعنی ان پرسن جو آپ کا بچہ ہے وہ جس کے پاس ہوگا، اور اس کی وہ بڑھوتری اور اس کے حوالے سے جو گارڈین شپ کا ذکر آتا ہے، کسٹڈی کا آتا ہے. لیکن جو ان کے گارڈین شپ ہے اس کا جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، جو اس کی زندگی سے ریلیٹڈ وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے جو فیصلے ہیں، ان کی جو وہ فیصلے کرنے کا جو hence he should not be deprived to have access to the. This application for interim custody is premature. This is hereby dismissed. یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر میں ایک ادا کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ایز اے لا اسٹوڈنٹس لا کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کارڈینل پرنسپلز آف ہے جو کہ آرٹیکل 24A آف دا جنرل کلاسز میں بھی پرووائڈیڈ ہے، اور اس پروویژن کے مطابق ایوری جوڈیشل آرڈر اور این ایگزیکٹو آرڈر شیل ہیو ٹو بی اے ویل ریزنڈ آرڈر. میری تقریباً 22 سال کی وکالت ہے، اور 22 سال میں سے 16 سال سے میں صرف چائلڈ کسٹڈی کا کام کر رہا ہوں. میں نے چائلڈ کسٹڈی کے کسی ایک کورٹ کے کسی ضلع میں موجود فیملی آرڈر آج تک نہیں دیکھا سیکشن 12 کا جس میں آنریبل کورٹ نے وجہ بتائی ہو کہ وائی should be 2 hours once in a month or twice in a month, and that too to be held within the court premises. اگر جب آپ judicial order pass کر رہے ہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فیملی کورٹ is required to give justified reasons why the should be for 2 hours and why that visitation should be done within the court premises. جنرل جو پرسپیکٹو ہے، جنرل جو پریکٹس ہے وہ آرڈر کی، وہ 2 گھنٹے کی کورٹ پریمیسز کی ملاقات آپ کو الاؤ کرتی ہے کورٹ once or twice in a month and without giving or without a reason. جبکہ سیکشن 12 کی کلاس 2 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک کانسیپٹ پردہ داری کا بھی ہے، جہاں پہ بچیاں انوالو ہیں، جہاں پہ فیمیل چلڈرن انوالو ہیں. وہاں پہ کورٹ ایک جنرل آرڈر پاس کرنے سے محروم ہے، پاس نہیں کر سکتی. ایک ریسٹرکشن ہے باقاعدہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اگر آپ سیکشن 12 کا سب سیکشن 2 دیکھیں اور اس کی جو ورڈنگ ہے، اس کی ورڈنگ ہے if the minor is a female who ought not to be compelled to appear in public, the direction under section 1 her production require to be produced in accordance with the customs and manners of the country. یہ خاتون کا جو کانسیپٹ ہمارے لا میں پایا جاتا ہے، سول جوریسڈکشن میں خاص طور پہ پایا جاتا ہے، اس چیز کا احاطہ کرتے ہوئے پیش کیا گیا. لیکن اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز ہم نے اس پوائنٹ کو نہیں کیا، اس پوائنٹ کو کبھی ہم نے ہائی لائٹ بھی نہیں کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کورٹس ایکٹ کے جو فیملی کورٹس کے جو وزٹیشن
آپ وہاں پہ جائیے, وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بچے زمین پہ والدین سے ملاقات کر رہے ہیں 2 گھنٹے کے لیے, once in a month اور twice in a month, اینڈ وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا جو بیسک لا ہے وہ ویلفیئر آف مائنر کی ڈاکٹرائن کے اوپر چلتا ہے, پیراماؤنٹ کنسیڈریشن کورٹ کے سامنے ویلفیئر آف مائنر ہے. لیکن جب آپ کورٹ ہمیں ایسے بچوں اور نابالغ بچوں کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا once in a month یا twice in a month وزیٹیشن روم کے اندر وزیٹیشن الاؤ کرتی ہے رائٹس, تو وہ بیسکلی کس قسم کی ویلفیئر کو انشور کر رہی ہے, وہ کون سی ویلفیئر ہے اس بچے کی جو پروکیور ہو رہی ہے اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں. میں آج تک اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں. میں اسی پوائنٹ کو بھی کرتا ہوں کہ جب اس بچے کا اپنے پیرنٹس کی ڈیورس کے درمیان اس کے بیچ میں کوئی اس کا رول ہی نہیں ہے, then why the child should suffer. وہ بچہ سٹیک ہولڈر ہے, انفارچونیٹلی وہ بچہ ان ایڈریسڈ سٹیک ہولڈر, وائس لیس سٹیک ہولڈر ہے اس ساری لٹیگیشن میں. اس کے بہاف پہ اس کی فلاح کی خاطر سارا قانون, ساری جوڈیشل مشینری ایکٹیویٹ ہو رہی ہے, لیکن اس بچے کی وہ ویلفیئر آپ نے 2 گھنٹے کی کورٹ وزیٹیشن میں آپ نے اسے پنہا کر دیا. اب آپ خود سوچئے بینگ اے لا اسٹوڈنٹس اور آپ بینگ اے لٹیگینٹس, اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ لٹیگینٹس میں ہوں گے, مجھے گائیڈ کیجئے کہ وہ بچہ جس کی عمر فقط 2 سال یا 2.5 سال ہے, وہ بچہ مہینے میں 1 بار یا مہینے میں 2 بار اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے کورٹ پریمیسز کے اندر ایک بھیڑ بکریوں کی طرح زمین پہ بیٹھ کے ملاقات کر رہے, اس کا اس نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے قلبی تعلق کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں؟ آپ کو میں انوائٹ کروں گا ساروں کو, آپ آئیے, آپ لاہور کی گارڈین کورس یا جس بھی شہر میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ ان کی گارڈین کورس میں جائیں اور وہاں کے وزیٹیشن ایریاز کو دیکھیں. ایک وزیٹیشن ایریا میں 600 400 300 ماں باپ بچے لا کے ملاقات کروا رہے ہیں. لاہور کے وزیٹیشن ایریا, سیکنڈ وزیٹیشن ایریا جو ریسنٹلی بنا ہے, اسی کے اندر جج صاحب بیٹھے ہیں, اسی کے اندر پولیس والے بیٹھے ہیں, اسی کے اندر لیڈی کانسٹیبل بیٹھی ہے, اسی کے اندر ماں باپ اپنے بچوں سے مل رہے ہیں. چونکہ جگہ ہی نہیں ہے, جگہ 10 لوگوں کی ملاقات کی ہے, 100 لوگ ملاقات کر رہے ہیں, لٹرلی زمین پہ بیٹھ کے ملاقات کر رہے ہیں. اور وہاں پہ بڑے بڑے تصویر لگائے ہوئے پوسٹرز انہوں نے کہ یہاں پہ تصویر لینا منع ہے. خدا را کچھ تو سوچئے. ایک گھنٹے کی ملاقات کرنے اپنی اولاد سے آ رہا ہے اور اسے اپنی اولاد کی تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے, اسے اپنی اولاد کے ساتھ ویڈیو کال کرنے کی اجازت نہیں ہے یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلفیئر آف مائنر انشور کر رہے ہیں. تو میں لٹرلی آج تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں, مجھے اس سوال کا جواب نہیں سمجھ آ سکا کہ ہم کس قسم کی ویلفیئر آف مائنر کو انشور کرنا چاہ رہے ہیں اس ساری ایکٹیویٹی سے. پھر ہم اس کے بعد اگر ہم دوسرا جو ایسپیکٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کون ہے. انڈر دا لا نان کسٹوڈیل پیرنٹ وہ پیرنٹ ہے جس کے پاس بچہ نہیں ہے. اگر ہم سائملٹینیسلی فوجداری جورسڈکشن میں دیکھیں تو ایک کرمنل کے پاس تقریباً 28 کے قریب رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں. the criminal shall have to be, گرفتار ہوتا ہے کسی کرائم اگینسٹ سوسائٹی میں, کرائم اگینسٹ, he shall have to be produced in the court within 24 hours. میجسٹریٹ کے سامنے 24 گھنٹے میں اسے پیش کرنا ضروری ہے. اسی طرح اس کے پاس رائٹ ہے کہ اگر اس نے کوئی ہینیس offense جو prohibitory clause میں فال نہیں کرتا, اس میں وہ الج ہے یا وہ ایکیوزڈ ہے, تو اسے آپ بیل ایز اے میٹر آف رائٹ دیں گے. لیکن اگر وہ ہینیس offense اس سے الج ہے کہ اس نے کمٹ کیا تو اسے ودن اے پیریڈ آف 2 years بیل الاؤ کر دی جائے گی. لیکن سائملٹینیسلی اگر ہم نان کسٹوڈیل فادر کو دیکھیں جس نے کوئی کرائم اگینسٹ اسٹیٹ نہیں کیا, جس نے کوئی کرائم اگینسٹ سوسائٹی نہیں کیا, صرف اس نے یا تو اپنی علیحدگی اختیار کی ہے یا اس کے اسپاؤس نے اس سے علیحدگی اختیار کی ہے, اسے ہم نے کون سا رائٹ دیا؟ اس کے پاس کوئی ایک بھی رائٹ نہیں ہے. اگر اپنے بچے سے اپلائی کر 12 کے تحت اپلیکیشن فائل کرتا ہے تو وہ سیکشن 12 کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوتے 10 اپلیکیشن کنٹینیوٹی کے بعد جب وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو اس میں 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے ود ان دا کورٹ پریمیسز کورٹ اسے الاؤ کرتی ہے. اس چیز کو اگر آپ فردر کینوس پہ جا کے دیکھیں اور پروویژنز آف گارڈین وارڈز ایکٹ اور سائملٹینیسلی فیملی کورٹس ایکٹ کو اس بیک گراؤنڈ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو سیکشن 19 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ بڑا اہم ہے. سیکشن 19 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ کے مطابق یہ مینڈیٹری پروویژن ہے کہ کورٹ ایسے بچے کا گارڈین اپوائنٹ نہیں کر سکتی جس کا باپ زندہ ہو, اور اس وقت تک گارڈین اپوائنٹ نہیں کر سکتی جب تک وہ باپ انفٹ نہ ڈکلیئر ہو جائے. اس کی پروویژن کو میں آپ کے سامنے ریپروڈیوس کروں گا. سیکشن 19 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ اسٹیٹس nothing in this chapter shall authorize the
property of minor whose property is under the superintendence of the court of wards, or to appoint or declare a guardian of the person. A मैं skip कर दूंगा, आपको B की तरफ लेकर आऊंगा. 19B को पढ़िएगा. Of a minor whose father is living and is not, in the opinion of the court, unfit to be guardian of the person of the minor. आप वकालत की फील्ड में आएंगे, आप देखेंगे कि इस प्रोविजन ब्लेटेंटली डिफ्यूज किया जाता है. इस प्रोविजन की मौजूदगी में मौजूद होने के बावजूद भी हमारी कोर्ट्स इसे कंसिडर नहीं करती. इसके मुताबिक बाप जिंदा बाप की मौजूद में unless until the father is being declared unfit to be the guardian, बगैर से unfit डिक्लेयर किए 80% केसेस में 90% में जब करती हैं तो कस्टडी के साइमल्टेनियसली पेरेंट उसे गार्डियन भी मुकर्रर कर. इसी तरह सेक्शन 24 भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ वो पेरेंट्स उसे की सुपरविजन में से बच्चा किया जाएगा जिनसे की गई हो. और सेक्शन 25 अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये सेक्शन एक्ट आ गया, लेकिन आप सेक्शन 25 पढ़िएगा. सेक्शन के तहत क्लॉज A1 जो है दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. If a ward leaves or is removed from the custody of a guardian of his person, the court, if it is of the opinion that it will be for the welfare of the minor to return the custody of his guardian, may make an order for his return and for the purpose of तमाम सिविल क्रिमिनल फैमिली और बाकी तमाम जुरिसडिक्शन में जो गार्डियन कोर्ट को एम्पावर करती है टू अरेस्ट द माइनर एंड डिलीवर हिम टू इन द कस्टडी ऑफ द गार्डियन. और सेकेंडली ये वाहिद प्रोविजन है ये, और जो ये पावर्स फैमिली कोर्ट को अवेलेबल है, मेरा नहीं ख्याल कि ये पावर्स सुपीरियर कोर्ट के जजेस को भी अवेलेबल है. जो पावर्स मैजिस्ट्रेरियल पावर्स आपको सब सेक्शन 2 प्रोवाइड कर रहा ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट के बच्चे को for the purpose of arresting the ward, the court may exercise the powers conferred on a magistrate of the first class by section 100 of the code. यानी कहने का मतलब है कि वो बच्चे के नाम का वारंट इशू कर सकते हैं कि बच्चा आपको जहां भी मिले उसे टेक इनटू कस्टडी एंड प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट. ये चीज आपको बाकी किसी लॉज में अवेलेबल नहीं है. इसके बाद एक बड़ी अहम प्रोविजन जो सेक्शन 20 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट है वो है जो कि डील करती है रिमूवल ऑफ द माइनर चाइल्ड को. जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बच्चे को रिमूव कर दिया जाता है उसके हवाले से ये प्रोविजन है. और इस प्रोविजन के तहत सेक्शन 26 के तहत एनी पर्सन guardian or a person appointed or declared by the court unless he is the collector of the guardian without the leave of the court by which he was appointed declared remove the ward. टेक्निकली तो सिर्फ गार्डियन और वो पर्सन अपॉइंटेड जो है बाय द कोर्ट होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये कि जो भी पेरेंट लिटिगेशन में है ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन विद द कोर्ट इन सेक्शन 26 एंड obtain a restraining order to the custodial parent के बच्चे को without the leave of the court वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन से रिमूव नहीं करेगा. और इसी की बुनियाद पे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी बच्चे का नाम डाला जा सकता है. इसके बाद जो सबसे अहम प्रोविजन है जो गार्डियन वार्ड्स एक्ट की मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इसमें मेंशन होने से रहेगी या स्लाइड्स में, वो प्रोविजन है सब सेक्शन 7 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट जो कि बड़ा अहम सब्जेक्ट है और वो डील करता है विद द पावर्स ऑफ आप कह लीजिए कि इसको अपील के साथ. अगर हम देखते हैं कि सेक्शन 14 जो डील करता है सब्जेक्ट ऑफ अपील को वो कैटेगोरिकली ले डाउन करता है कि जी एन अपील कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट एन इंटरिम ऑर्डर. और अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं गार्डियन वार्ड्स एक्ट ओपन कर लेता हूँ. उसके मुताबिक गार्डियन वार्ड्स एक्ट के एक उसमें अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट 1982 में वो अमेंडमेंट आई और वो अमेंडमेंट आई है आपकी क्लॉज 6 में क्लॉज 47 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट में. मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा ताकि मैं वो प्रोविजन एग्जैक्ट निकाल सकूं. वो इन स्लाइड्स में मेंशन होने से रह गई है जिसकी वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक every order passed by a judge by a guardian judge is an appealable order. every order मेरे ख्याल में यही उस प्रोविजन का जो
مقصد ہے جو انٹروڈیوس کی گئی امینڈمنٹ، اس کا بھی منشا یہی ہے، دیٹ از the proviso attached with the provisions of section 47 of the Guardian Wards Act جو کہ انٹروڈیوس کی گئی 1982 میں. اگر ہم اس پرووائزو کو پڑھیں تو it says that provided that اوپر clause J کی first proviso ہے, this is which says that provided that where the order from which an appeal is preferred is passed by an officer subordinate to a district judge, the appeal shall lie to the district court. اس کے مطابق تو جو بھی آرڈر ہے جو ایک ڈسٹرکٹ کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ کے سبارڈینیٹ کورٹ نے وہ آرڈر پاس کیا, دیٹ آرڈر از این اپیلیبل آرڈر. لیکن اگر ہم دیکھیں سیکشن 14 سب سیکشن 1 2 سب سیکشن 3 آف دا فیملی کوڈ custody of children visitation, یہ 6 کے 6 جو سبجیکٹس 9 کے 9 جو سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں, اور یہ سارے 9 سبجیکٹس جو ہیں یہ آپ کے اسکیجول اٹیچ ود دا فیملی کورٹس ایکٹ میں اویلیبل ہیں, آئٹم نمبر 1 سے لے کے آئٹم نمبر 9 تک. پھر اس کے بعد جب آپ انسٹیٹیوشن آف سوٹ فائل یعنی اس ہیڈ کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ نے پلینٹ فائل کرنی ہے, جو پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے پلینٹ کے ساتھ فائلنگ کے, آپ نے لسٹ آف ریلائنس آف ڈاکومنٹس فائل کرنی ہے اور لسٹ آف وٹنسز فائل کرنے ہیں. اسی طرح پھر آپ نے سیکشن 8 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے ڈیفینڈنٹ کو انٹیمیٹ کرنا ہے اباؤٹ دا فائلنگ آف دا پلینٹ. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے جب پلینٹ فائل کرنی ہے تو اس کے ساتھ ایک کاپی آپ نے ڈیفینڈنٹ کے لیے بھی لگانی ہے, اور آپ پابند ہیں کہ 15 دن کے اندر اندر within 15 days آپ نے اس ڈیفینڈنٹ کو نوٹیفائی کرنا ہے کہ the plaint has been filed, and within 15 days the defendant is bound under the law to give a written reply. پھر اسی کو آگے لے کے جائیں گے تو سیکشن 9 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ ہے جو ڈیل کرتا ہے ود دی سبجیکٹ آف اپیرنس آف دا ڈیفینڈنٹ یا اپیرنس آف دا ڈیفینڈنٹ اور اس کا پروسیس کہ وہ اپنا کیسے ریٹن رپلائی دے گا اور ود ان اے پیریڈ آف 15 days وہ ریٹن رپلائی سبمٹ کرے گا. اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے جو سیکشن 9 کا 1A ہے, اس کے تحت جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اگر بیوی خلا کا کیس فائل کرتی ہے تو ہسبینڈ جو ہے اس کو ایڈیشنلی سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو اسی خلا کے کیس کے جواب میں جب ریٹن رپلائز فائل کرے گا تو اسی کے اندر وہ ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کی پریئر کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ہسبینڈ ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا کیس فائل کر رہا ہے تو بیوی کو علیحدہ سے کیس انڈیپینڈنٹ کیس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب جواب دے گی اس ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا تو اس میں وہ خلا کو بھی کلیم کر سکتی ہے. اور ان کیس ہسبینڈ نہیں پیش ہوتا, جواب نہیں دیتا, تو کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز انیشیٹ کرے, اور اگر وہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز انیشیٹ کرنے کے بعد جواب آتا ہے اور وہ اپلیکیشن آتی ہے کہ جی اسے سیٹسفائڈ کر دیا جائے اور وہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے, اس کے باوجود ہسبینڈ جواب جمع کرنے سے انکار کرتے یا جواب نہ جمع کرے تو کورٹ کے پاس کوارٹس میں میئرز اڈاپٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے, اور وہ اس کا رائٹ ٹو ریٹن رپلائی بھی اسٹرک ڈاؤن کر سکتی ہے اور اس کے اوپر ایک مینٹیننس بھی 17A کی کاروائی کرتے ہوئے لگا سکتی ہے. مجھے تھوڑا سا آپ کا رسپانس چاہیے ہوگا. آر یو گیٹنگ مائی آڈیو کلیئرلی؟ یس سر. کچھ بھائیوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر, ایوری تھنگ از انڈرسٹینڈیبل سر. تھینک یو ویری مچ سر. چلیے ٹھیک ہو گیا, دیٹس ویری کائنڈ آف یو. ہم آگے اس میں دیکھتے ہیں بھائی کہ اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے سیکشن 9 کے بعد آپ کے پاس سب سے جو کروشل پوائنٹ ہے دیٹ از پری ٹرائل ریکنسیلیشن پروسیڈنگز. سیکشن 10 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ مینڈیٹری پروویژن ہے, اور یہ بیسیکلی سیکشن 10 جو ہے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے میری انڈرسٹینڈنگ مطابق قرآن حکیم سے. قرآن حکیم میں جیسے طلاق کے موقع پہ 2 گواہوں کا ذکر ہے, 2 حکم کا ذکر ہے کہ آپ اگر ڈسپیوٹ میاں بیوی کے درمیان رائز ہو جائے تو دونوں پارٹیز اپنا ایک ایک حکم مقرر کریں گے اور وہ حکم بیٹھ کے کوشش کرے گا ان کے آپس میں صلح کرنے کی. اگر صلح فیل ہو جائے تو پھر وہ اس کو طلاق کو پروناؤنس کر سکتا ہے. اسی چیز کو فیملی کورٹس ایکٹ میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ جب کورٹ دیکھے کہ ڈیفینڈنٹ کی طرف سے جواب دعویٰ جمع ہو چکے اور پھر وہ جب جواب دعویٰ آ جائے گا تو پھر کورٹ فکس کرے گی ایک ڈیٹ, دونوں پارٹیز کو دونوں فریقین کو بلائے گی اور ان کے درمیان پری ٹرائل ریکنسیلیشن کا پروسیس انیشیٹ کیا جائے گا. اگر تو پری ٹرائل ریکنسیلیشن کا پروسیس کامیاب ہو جاتا ہے تو دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے گی, اور اگر وہ پری ٹرائل ریکنسیلیشن کا پروسیس فیل ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ ڈگری ایشو کرنے کی پابند ہے کہ 4th فیتھ.
اس میں ایک چیز جو انٹروڈیوس کی گئی اوریجنل لا میں، وہ 2015 میں ایک امینڈمنٹ آئی اور اس کے تحت سیکشن 5 اور سیکشن 6 انٹروڈیوس کیے گئے، جس کے مطابق سیکشن 5 کے مطابق یہ تھا کہ اگر ریکنسلیشن فیل ہو جاتی ہے تو کورٹ 4th 5th خلا کی ڈگری پرناؤنس کرنے کی پابند ہے، اور ایک سرٹن اماؤنٹ جیسا ڈیفرڈ اور پرومپٹ ڈاور کا ایک پرسنٹیج جو ہے وہ بیوی کو حق مہر میں سے واپس کرنے پہ پابند کرتا تھا۔ یہ جو پروویژن تھی سیکشن 5 اور سب سیکشن 6، سب سیکشن 5 اور سب سیکشن 6 یہ 2002 میں فیڈرل شریعت نے ڈکلیئر کر دی ان اسلامک، جس کے مطابق بیوی پابند ہے، اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے تو اسے وہ پابند ہے کہ وہ حق مہر واپس کرے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈسٹنکشن ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر عدالت خلا کا حکم دیتی ہے، بیوی کو پابند کرتی ہے سبجیکٹ ٹو ریٹرن آف دا حق مہر، اور بیوی حق مہر واپس نہیں کرتی، تو حق مہر واپس نہ کرنے کی وجہ سے بیوی کو جو خلا ڈکلیئر کیا وہ افیکٹ نہیں ہوگی، خلا اپنی جگہ رہے گی۔ حق مہر کی اگر واپسی نہیں ہو رہی تو پھر ہسبینڈ ایک انڈیپینڈنٹ سوٹ فائل کرے گا کہ مجھے وہ حق مہر واپس دلوایا جائے۔ اس کے بعد اگلا جو سیکشن ہے سب سیکشن 11 جو سیکشن 11 جو ہے دیٹ از آف پائیوٹل امپورٹینس آفٹر فریمنگ آف، اس میں جیسے عام سول کورٹ پروسیس انیشیٹ کرتی ہے، پروسیجر انیشیٹ کرتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ کا جواب آتا ہے، جواب آنے کے بعد پری ٹرائل ریکنسلیشن ہوتی ہے، پری ٹرائل ریکنسلیشن فیل ہونے کی صورت میں کورٹ بچے کا انٹرم مینٹیننس لگا دیتی ہے۔ کورٹ چاہے تو بیوی کا بھی انٹرم مینٹیننس لگا سکتی ہے، لیکن بیوی کا انٹرم نہیں لگایا جاتا، عام طور پہ بچے کا مینٹیننس فکس کر دیا جاتا ہے۔ سائملٹینیسلی ایشوز فریم کر دیے جاتے ہیں اور کورٹ وٹنسز کو کال کر لیتی ہے کہ جی آئیں اپنی شہادت جمع کرائیں اور اس پہ جرا وغیرہ کریں۔ اس کے بعد اس میں جو ایک چیز جو دیکھنے والی ہے کہ اگر آپ اپنی ایویڈنس جمع کرانے میں ناکام ہو جاتے ہیں یا آپ اپنی ایویڈنس کو اسے نہیں پرومپٹلی فالو کرتے تو کورٹ کے پاس پاورز ہیں کہ کوسٹر میئرز اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ریسٹرکٹ کر سکتی ہے، اسے اسٹرک آف کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تیسری چیز جو اس میں اہم ہے وہ سیکشن 12 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ ہے، جو پھر آپ کو ایک کورٹ کو رائٹ دیتی ہے کہ آپ آفٹر دی کنکلوژن آف ٹرائل، جب آپ کی ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے تو دونوں پارٹیز کو پھر ایک موقع دیں پری ٹرائل، جیسے پہلے سیکشن 10 کے تحت پری ٹرائل ریکنسلیشن تھی، اب سیکشن 12 کے تحت پوسٹ ٹرائل ریکنسلیشن کا، کہ دونوں پارٹیز اگر چاہیں تو 15 دن کے اندر اندر after the closure of arguments, after the closure of evidence, they can go for a post trial reconciliation۔ لیکن اگر وہ پارٹیز نہیں اس چیز پہ آتے تو then the court shall pass an order for the degree۔ اب اس میں جو سب سے اہم پروویژن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہے وہ سیکشن 12A ہے۔ مثلاً ہماری کورٹس پابند ہیں انڈر دا لا انڈر دا پروویژن آف فیملی کورٹس ایکٹ، یہ سیکشن 12A کے تحت کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر پٹیشن جو کسٹڈی پٹیشن یا فیملی پٹیشن ان کے سامنے فائل ہوئی ہے، اس فیملی سوٹ اسے ڈیسائیڈ کریں گے 6 مہینے کے اندر۔ اگر وہ 6 مہینے میں ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے اس 6 مہینے کے اندر وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو لا یہ کہتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹ، اپنے رسپیکٹیو ہائی کورٹس کو اپروچ کریں فار سیکنگ اے ڈائریکشن ٹو دیئر گارڈین اور دا فیملی جج ٹو ایکسپیڈائٹ دی پروسیس آف لیٹیگیشن اور اسے کنکلوڈ کریں۔ اس میں جو سمجھنے والی بات ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، یہ پروویژن صرف دونوں پارٹیز کو رائٹ نہیں دے رہی کہ وہ ہائی کورٹ کو اپروچ کریں، یہ پروویژن بیسکلی کوئی بھی فیملی کورٹ کا آرڈر یا گارڈین وارڈز ایکٹ کا کوئی آرڈر ہے اس کی ایک عمر بھی متعین کر رہی ہے۔ اس کے مطابق، اس پروویژن کے مطابق کسی بھی آرڈر جو فیملی کورٹ ایکٹ کا آرڈر ہے یا گارڈین وارڈز ایکٹ گارڈین کورٹ کا آرڈر ہے، اس کی میکسیمم عمر 6 ماہ ہے۔ اگر وہ 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو کورٹ پھر آپ کو پابند نہیں کر سکتی کہ آپ اس حکم کے اوپر عمل کریں۔ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں کورٹ کو فار ریکنسیڈریشن آف دیٹ اسپیسیفک آرڈر، کہ اسے ریکنسیڈر کرے اور دوبارہ اس پوائنٹ کے اوپر آرڈر فائل اس آرڈر کو انیشیٹ کرے۔ جیسے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہم دیکھتے ہیں مینٹیننس کا ہے، انٹرنل مینٹیننس بچے کا لگ جاتا ہے، جو بھی انٹرنل مینٹیننس کورٹ لگاتی ہے حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے، وہ مینٹیننس کا کیس 2 2 2.5 3 سال تک چلتا رہتا ہے اور باپ پابند رہتا ہے، اس کی استطاعت ہے نہیں ہے، وہ مینٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ مینٹیننس ادا کرنے پہ پابند ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس سیکشن کے تحت اگر 6 مہینے کے بعد بھی کورٹ 6 مہینے تک وہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا مینٹیننس کا، تو فادر
is entitled to file a fresh application for reconsideration of maintenance اگر وہ مینٹیننس اس کی استطاعت سے زیادہ لگ جاتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ مطابق. پھر اس کے بعد سیکشن 12 کے بعد جو سب سے اہم پورشن ہے وہ فیملی کورٹس ایکٹ کا وہ سیکشن 14 ہے. سیکشن 14 ڈیل کرتا ہے بیسیکلی ود دی سبجیکٹ آف اپیلز. سیکشن 14 کے تحت جو اپیلز فائل ہوتی ہیں جو بھی آرڈرز پاس ہوتے ہیں گارڈین کورٹ کی طرف سے یا فیملی کورٹ کی طرف سے یا مینٹیننس سوائے مینٹیننس کے کیونکہ انٹرم مینٹیننس کے خلاف اپیل مینٹینیبل نہیں ہے. انٹرم مینٹیننس فال کرتا ہے انڈر دی پروویژنز آف سب سیکشن 3. اس کے علاوہ وہ تمام آرڈر جو انٹرم نیچر کے نہیں ہیں اس کے خلاف اپیل بھی فائل ہو سکتی ہے اور ریویژن بھی فائل ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے اکثر دوست یہ بات کرتے ہیں کہ فیملی کورٹ جوریسڈکشن میں ریویژن کا کانسیپٹ اویلیبل نہیں ہے, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ مطابق سب سیکشن 3 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. میں وہ پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ نو اپیل اور ریویژن شیل لائی اگینسٹ این انٹرم آرڈر پاس بائی فیملی کورٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ انٹرم آرڈر نہیں ہے, جو آرڈر جسے آپ چیلنج کریں اگر وہ انٹرم آرڈر نہیں ہے اور آپ ثابت کر دیں کہ انٹرم آرڈر نہیں ہے تو اس کے خلاف آپ اپیل بھی فائل کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس کے خلاف آپ ریویژن بھی فائل کرنے کا حق رکھتے ہیں. اپیل آپ فائل کریں گے 14(2) کے تحت آف دا فیملی کورٹس ایکٹ, جبکہ ریویژن آپ فائل کریں گے انڈر دا پروویژنز آف 115 آف دی سول کورٹ سول پروسیجر ایکٹ. اور سول پروسیجر ایکٹ اور یہ دونوں آپشنز, اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ دونوں آپشنز آپ کے پاس دونوں ریلیفس اویلیبل ہیں اپیل کا بھی اور ریویژن کا بھی, تو جو بھی آپ چوائس کرتے ہیں کہ میں نے اپیل میں جانا ہے یا ریویژن میں جانا ہے, جو بھی چیز آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو بس پھر آپ اس سے صرف اسی چیز کو آپ پھر فالو کریں گے. پھر آپ دونوں سائملٹینیسلی ریلیفس کلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کنکرنٹ ریلیفس کسی چیز کے اگینسٹ اویلیبل ہیں تو یو کین سلیکٹ ون ریلیف. اس سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلیکشن کو کہتی ہے ڈاکٹرائن آف سلیکشن, اور اس ڈاکٹرائن آف سلیکشن کو کے تحت آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ چاہے اپیل میں چلے جائیں یا چاہے ریویژن میں چلے جائیں ایک آرڈر خلاف اگر وہ انٹرم آرڈر نہیں ہے. اور اپیل کی جو ڈیوریشن یا لمیٹیشن ہے دیٹ از پرووائڈیڈ ان سیکشن ان رول 22 آف دا فیملی کورٹس رولز 1965, جس کے تحت کسی بھی آرڈر کو آپ سیل کر سکتے ہیں ان اپیل ود ان اے پیریڈ آف 30 days. لیکن اگر ہم اپیل کا ٹائم ہمارا بارڈ ہو جاتا ہے یا فار ون ریزن اور ادر ریزن ہم اپیل میں نہیں جاتے تو ہم ریویژن کو انووک کر سکتے ہیں انڈر دا پروویژن آف سیکشن 115 آف دا سول پروسیجر کوڈ, اور اس کی جو لمیٹیشن ہے دیٹ از فار 90 days. آپ اپیل ریویژن کو انووک کر سکتے ہیں بیکاز دا لیجسلیچر ہیز مینشنڈ دا رائٹ آف ریویژن ان دس پروویژن آف اپیل ان دس سبجیکٹ آف اپیلز. پھر اس کے بعد ہم ایک اور جو سبجیکٹ ڈیل کرتا ہے فیملی لاس کو, جو کہ کافی اہم سبجیکٹ ہے, دیٹ از آف کنٹیمپٹ آف کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز فیملی کورٹ کو دی گئی ہیں, لیکن بدقسمتی دیکھ لیجئے یا المیہ کہہ لیجئے کہ فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت میکسیمم سزا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے وہ 2000 روپے ہے. اس میں آپ کو سزا سینٹینس جو ہے یا فزیکل پنشمنٹ نہیں مل سکتی. میکسیمم سزا جو آپ کے خلاف ہو سکتی ہے وہ 2000 روپے. وہ 2000 روپے 1964 میں تو کوئی اماؤنٹ ہوگی, یقیناً رہی ہوگی, لیکن وہ 2000 روپے 2024 میں کچھ بھی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ نہیں بنتی. اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کے خلاف کوئی بھی کورٹ سے معیار کورٹ ایز اے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے طور پہ آرڈر نہیں دے سکتی, اسپیشلی ان دی پریزنس آف دس پروویژن. پھر اس کے بعد جو ایک اور سیکشن ہے وہ سیکشن 11 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ ہے, جو کہ بار کرتا ہے سی پی سی اور کیو ایس او یعنی قانونی شہادت آرڈر 1984 اور سی پی سی سول پروسیجر کوڈ کی اپلیکیشن کو فیملی جورسڈکشن میں. ٹیکنیکلی تو یہ ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات فیملی کیس ڈیل کرتے ہوئے ایسے آتے ہیں جن کے بارے میں فیملی کورٹس میں بہت ساری پروویژنس موجود نہیں ہیں, جیسے ایگزیکیوشن کی پروویژنس موجود نہیں ہیں یا جیسے دیگر معاملات کی. تو پھر اس سچویشن میں فیملی کورٹ کو being a quasi-parental jurisdiction, exercising being quasi-parental jurisdiction and acting as the locus parentis, فیملی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کہیں سے بھی لا یا پروسیجر جو اینڈز آف جسٹس کو میٹ کرتا ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے, اور اینڈز آف جسٹس کو اڈاپٹ انشور کرتے ہوئے صرف اس کے اوپر جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ انفیئر ٹریٹمنٹ نہ کرے. دیٹ دی اونلی ریکوائرمنٹ. اور سیکنڈلی اس میں ایک اور پروویژن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سیکشن 17
کے تحت یہ میں جیسے آپ کو کیو ایس اے اور سی پی سی کا بتایا یہ سیکشن 17 آف دا فیملی کوڈ کے تحت ہے. اسی طرح سیکشن 11 کے تحت ایک بڑا پرومیننٹ ڈاکٹرین ہے ریس جوڈیکیٹا کی. تو یاد رکھیے گا کہ فیملی جورسڈکشن میں یا کسٹڈی لیٹیگیشن میں ریس جوڈیکیٹا اپلیکیبل نہیں ہوتا. پاسٹ ٹرانزیکشن والا کوئی کانسیپٹ فیملی جورسڈکشن میں موجود نہیں ہے, اسپیشلی ان چائلڈ کسٹڈی جورسڈکشن, کیونکہ فیملی گارڈین جج یا فیملی کورٹ یا گارڈین کورٹ چائلڈ کسٹڈی جورسڈکشن میں جب ایکسرسائز کرتی ہے رائٹ آف اتھارٹی, تو وہ کواسائی پیرنٹل جورسڈکشن ہے, وہ لوکس پیرنٹلس کے طور پہ کام کرے گی, اور سائملٹینیسلی کسٹڈی آف دا چائلڈ جو ہے یہ کنٹینیوئنگ رائٹ ہے. اس کے اوپر ریس جوڈیکیٹا یا کسی زمانے میں کوئی آرڈر ہو گیا تو وہ فائنل اور فائنلٹی اٹین کرنے والا کوئی کانسیپٹ اس میں اویلیبل نہیں ہے. اٹس اے کنٹینیوئنگ رائٹ. صرف جو ریکوائرمنٹ آف لا ہے وہ یہ ہے کہ فریش گراؤنڈز ہونی چاہیے, اور فریش گراؤنڈز کے اوپر آپ نے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں. کورٹ ول ایویلویٹ دوز فریش گراؤنڈز اور اس کی بنیاد پہ اس کی روشنی میں اپنا آرڈر پاس کرنے کی پابند ہے. اسی طرح ایک پروویژن سب سیکشن 17B ہے. 17A ڈیل کرتی ہے مینٹیننس آف مائنر کے ساتھ. 17A1 ڈیل کرتی ہے کہ آپ نے اسے کتنا بیوی یا بچے کا مینٹیننس لگانا ہے, اور وہ مینٹیننس آپ ان کی پلیڈنگ سے بڑھ کر بھی لگا سکتے ہیں. 17A2 بھی 17A3 جو ہے وہ اس میں ہے تھوڑی سی پرومیننٹ ہے, جس کے مطابق جو آپ کا اینول انکریمنٹ ہوگا وہ انکریمنٹ 10% لگے گا. جہاں پہ کورٹ مس کر جائے اینول انکریمنٹ لگانے سے, تو وہاں پہ لا کہتا ہے کہ 10% اینول انکریمنٹ اپسو فیکٹو لگے گا. اور اس حوالے سے کہ وہ انکریمنٹ کس ڈیٹ سے لگے گا, ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن سے لگے گا یا ڈیٹ آف ڈگری سے لگے گا, تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ابھی لیٹسٹ ججمنٹ ہے کمپیریٹیولی لیٹسٹ ججمنٹ, اس کا مجھے سائٹیشن نمبر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن اس کا جو ہے آتھر جج ہیں دیٹ از جسٹس آنریبل جسٹس فیصل زمان صاحب. انہوں نے یہ ابھی 2023 میں یہ ججمنٹ اپروو کی ہے, جس کے مطابق جو ججمنٹ کا ٹائٹل ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, باقی آپ اسے ڈھونڈ لیجیے گا. دا ٹائٹل از سامیہ زمان ورسز اسد زمان اینڈ انادر. ڈیٹ آف ہیئرنگ واز 15/11/2023, اور اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جو مینٹیننس کی ڈگری میں اینول انکریمنٹ کیلکولیٹ ہوگا دیٹ ول اسٹارٹ کیلکولیشن فرام دا ڈیٹ آف دا ڈگری. اور اس کے بعد جو سیکنڈ پروویژن اس میں جو تھوڑی سی اہم ہے دیٹ از آئی انڈرسٹینڈ اس 17B, جس میں فیملی کورٹ اور گارڈین کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ لوکل کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہے ٹو ایویلویٹ دی اوتھینٹسٹی آف دا کلیمز. جہاں پہ اویلیبل ایویڈنس موجود نہیں ہے اور کنٹینچوس معاملہ ہے, تو فیملی کورٹس ایکٹ کی 17B کے تحت آپ فیملی کورٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ وہ لوکل کمیشن اپوائنٹ کرے, اور وہ لوکل کمیشن جا کے اسے موقع کو ملاحظہ کرے. پھر اس کے بعد جو اہم پروویژن جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے وہ سیکشن 25B ہے, جس کے تحت آپ اسٹے کی اپلیکیشن 25C ہے, جس کے تحت آپ ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کرتے ہیں. عام طور پہ 151 کے تحت ٹرانسفر اپلیکیشن فائل ہوتی ہے, لیکن سیکشن 25A آف دا فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت آپ اسپیسیفک پروویژن اویلیبل ہے جس کے تحت آپ ٹرانسفر آف فیملی سوٹ اور فیملی کیس فائل کر سکتے ہیں. اور سیکشن 25B ہے جس کے تحت آپ اسٹے کلیم کر سکتے ہیں. سیکشن 25B کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو پرووائزو اس میں اٹیچ ہے, دیٹ از آف پائیوٹل امپورٹینس. اس کے مطابق کسی بھی فیملی کیس میں, کسی بھی گارڈین شپ کیس میں اگر سپیریئر کورٹ کوئی اسٹے گرانٹ کرتی ہے تو اس اسٹے کی میکسیمم ایج 30 days ہے, اور اگر وہ 30 days تک اسے ڈیسائیڈ نہیں کرتی تو وہ کیس اپسو فیکٹو وہ اسٹے آرڈر اپسو فیکٹو ویکیٹ ہو جائے گا آفٹر دی ایکسپائری آف 30 days. اب اگر اس کے بارے میں کوئی دوست سوال پوچھنا چاہے تو آئی ایم آل اویلیبل. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. قمر جلال بھی بول رہا ہوں سر. کیسے ہیں صاحب؟ اللہ پاک کا شکر سر. آپ خیریت سے سر؟ تھینک یو ویری مچ سر فار نائس لیکچر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک خاتون نے جب خلا لے لی تو ایک ہسبینڈ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ایکس پارٹی اس کے حق میں ہو گئی, تو ہسبینڈ کیسے اس کو کلیم کرے گا بعد میں کہ اس نے اتنا ڈاور ابھی واپس کرنا ہے؟ اس کی ٹائم لمیٹیشن کیا ہوگی سر؟ سر لمیٹیشن تو اس کی آپ کے پاس 30 جو لمیٹیشن پرووائڈیڈ ہے فیملی کورٹس رولز میں بھی اور لمیٹیشن ایکٹ میں بھی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمیٹیشن ایکٹ میں اس کی کتنا پروسیس اویلیبل ہے ڈیوریشن, اور وہ پھر ہسبینڈ اس کا سوٹ فائل کرے گا ان دا فیملی کورٹ فار دا ریٹرن آف حق مہر.
سر اگر وہ کچھ نکاح نامہ پہ کچھ بھی ایسا کچھ مینشن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ایج گیون ہے نہ کچھ اور چیزیں، تو پھر کس پہ آپ پہ وہ کلیم کرے سر گا پھر تو کہ صبر ہی کرے گا ہسبینڈ. اگر نکاح نامے میں حق مہر مینشن نہیں ہے پھر تو ہسبینڈ صبر ہی کر سکتا ہے جی. ثابت تو نہیں کر سکتا کہ اس نے حق مہر دیا ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. جی شور. سر میرا ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ اگر وائف جو ہے خلا کی صورت میں اپنا واپس نہیں کرتی حق مہر، اور ان دا آئیز آف لا اس نے اپنی عدت کمپلیٹ کر چکی ہے، تو اگر اس نے ابھی تک واپس نہیں کیا تو لیگلی اور شریعت کے طور پہ تو خلا پراپر طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ جب تک اپنا حق مہر واپس نہیں کرے گی تو یہ اس کو عدت پھر سے نہیں گزارنی چاہیے؟ نہیں سر، یہ اس بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ وہ خلا نہیں ہوئی، ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ وہ خلا مکمل ہو چکی ہے. خلا کی ڈگری خلا کی حد تک ایگزیکیوٹیبل ہے. حق مہر واپس نہ کرنا irregularity کنسیڈر ہوتی ہے، اور اس کے لیے کورٹ میں آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ آپ کورٹ کو اپروچ کریں تھرو این انڈیپینڈنٹ پٹیشن، یا فائل کریں سوٹ کہ جناب یہ میرا حق مہر تھا، یہ اس نے خلا لی ہے، اس کے مطابق یہ حق مہر واپس کرنے کی پابند ہے، یہ حق مہر واپس نہیں کری، اس سے ڈائریکٹ کیا جائے کہ میرا حق مہر واپس کرے. وہ آپ ایک اپلیکیشن فائل کریں گے. باقی جو شریعتاً معاملہ ہے بھائی، اس حوالے سے کوئی مفتی آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. بڑا ٹیکنیکل اور کنٹروورشل سا سبجیکٹ ہے، میں اس میں انڈلج نہیں کرنا پسند کروں گا. رائٹ سر، تھینک یو. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن چائلڈ کسٹڈی حوالے سے جی ہے. سر اگر کوئی بچہ مطلب وہ اس کا فادر فوت ہو جائے، اس کے 2 مہینے بعد اس کی پیدائش ہو جائے، جی. اور تو اس کی ماں اپنے مطلب ماں کے گھر پہ رہتی ہو نا، تو باقی جو اس کے ددیال والے وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو بچہ یہ ہمارے پاس آپ لایا کرو نا، لائک ہم سے ملنے کے لیے، یا کئی دن گزاریا ویسے کوئی کچھ جی. گھنٹے کے لیے، لیکن اس کی ماں الاؤ نہیں کرتی ہے. جی. اور اس کی دادی ہے وہ کہتی ہے کہ مطلب اس کو میرے پاس لایا کر. دادی کا بڑا دل ہے. اس کی جو اسٹیپ مطلب سبلنگز ہے وہ بھی کافی مطلب کہتے ہیں کہ لایا کرے ہمارے گھر پہ اس کو نا، وہ خود جاتے ہیں حلنا کو اس سے ملنے کی، لیکن وہ سٹی کا ڈسٹینس بہت زیادہ، تو ہر وقت مطلب سال میں 2 دفعہ وزٹ کرتے ہیں اس کو. اس تو سچویشن میں وہ میری بچی بہن اب آپ کو، جی آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے. وہ بچی اب مطلب سارا وہ ننیال کی طرف سے ہے، وہ نہیں جانتی ہے کچھ مطلب ددیال سائڈ کو نا. ہاں. تو وہ بچی ابھی 2 سال کی ہے، تو کیا مطلب کوئی اس طرح سے اس پہ وہ چائلڈ کسٹڈی کا کیس ہو سکتا ہے؟ جی کسٹڈی کا تو کیس آپ کو فائل کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سگی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے. کسٹڈی آپ کو شفٹ نہیں ہوگی. ہاں وزیٹیشن کی حد تک آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے، اور دادی کو وزیٹیشن رائٹس کلیم کرنے چاہیے پیریوڈیکل. وہ گھر کی ملاقات پہ بھی فوکس کر سکتی ہیں، وہ کورٹ وزیٹیشن پہ بھی فوکس کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے جو سب سے اہم ججمنٹ ہے اللہ پاک کے فضل سے، وہ ججمنٹ میری ہی آرگومنٹس پہ رپورٹ ہوئی تھی، جس میں دادی کو وزیٹیشن رائٹس آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے الاؤ کیے تھے. اور دیٹ ججمنٹ از 2021 YLR 1989 لاہور، جس کے تحت دادی کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے گرینڈ ڈاٹر یا گرینڈ سن سے ملاقات کرنے کا حق رکھتی ہے. جی سر یہ کس لو دوبارہ ذرا بتا دیں آپ. 2021 YLR جی سر. 1989 2021 YLR 1989 لاہور. صحیح ہے سر. جی تھینک یو سر. تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، ایک میں نے سوٹ فائل کیا ہوا ہے جس میں کسٹڈی کیس ہے اور ساتھ میں ملاقات کا کیس بھی ہے، لیکن ابھی تک 8-9 ماہ ہوئے ہیں. ملاقات کا نہ تو شیڈیول بن سکا، نہ ہی آرڈر پاس ہوا ہے. تو وہ جج صاحب کب اس کا آرڈر پاس کریں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ وہ جب وہ پیش ہوں گے، یا اب وہ ان کے وداؤٹ پریزنس بھی جج صاحب جو ہے وہ ملاقات کا شیڈیول اور آرڈر پاس کر سکتے ہیں؟ سر ایکس پارٹی شیڈول اور ملاقات کا آرڈر وہ پاس کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی حاضری کو ممکن بنائیں اور وہاں پہ کیس فائل کریں جہاں پہ بچہ رہائش پذیر ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نان کسٹوڈیل فادرز کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہیں پہ کیس فائل کر دیں، جبکہ اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں بچہ رہائش پذیر ہی نہیں ہے، اور بچہ کسی اور جگہ پہ پڑھ رہا ہے اور رہ رہا ہے، اور فادر اسی کیس کو پرسو کرتے رہتے ہیں، اور ایونچولی وہ کیس ڈسمس ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ بچہ رہائش پذیر ہو، یا پہلے یا ثابت کریں کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ بچہ لاسٹ وہاں پہ ریزائڈ کرتا رہے. 2012 ایسی PLD 2012 سپریم کورٹ 66 کی روشنی میں.
اور رول 6 کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد آپ انشور کریں کہ وہ انہیں اپوزٹ سائڈ کو آپ کی جو سمنز ہیں وہ سرو ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ پھر سروس آف سمنز ہونے کے باوجود وہ نہیں آتے تو پھر کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اسکیجول بنا دے. ادروائز آپ اسکیجول بنوا لیتے ہیں ایکس پارٹی اور وہ دوسری پارٹی پیش نہیں ہوتی تو سمپل آ کے ایک اپلیکیشن دے گی کہ جناب یہ اسکیجول ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہمیں سنا جائے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے. وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے آپ کو 6-7 مہینے کا ایک کورٹ کا ریگرس کرنچ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. نہیں سر، اس میں وہ ان کے سمنز وصول بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ وکالہ نامہ بھی جمع کروایا ہوا ہے. پھر تو کورٹ بنا سکتی ہے، آپ ان کا رائٹ کلوز کروائیں. آپ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2020 SCMR 300، وہ آپ سبمٹ کریں کورٹ کے سامنے. انہوں نے کہیں جی اتنے رائٹس آپ دے چکے ہیں، 8 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، سمنز بھی وصول ہو چکے ہیں، وکالت نامہ بھی آ چکے ہیں، اس کے باوجود دے آر ناٹ رسپونڈنگ. تو آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں ود ان اے پیریڈ آف 15 to 20 days ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی کنسرن ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کریں، یا اگر آپ پنجاب میں ہیں تو ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اپروچ کریں تھرو کمپلینٹ کہ جناب جج صاحب اس پہ ڈیسیژن نہیں دے رہے. انہیں پابند کیا جائے کہ یہ سے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس پہ ڈیسیژن دیں ایکسپیڈیشیسلی. تھینک یو سر، جزاک اللہ. آمین جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک کنسرن ہے، کل ہی میرے پاس ایک سچویشن آئی تھی جس میں بہت ہی ایک آکورڈ کیس تھا. وہ اب ہوا یہ کہ لڑکا لڑکی انہوں نے جذباتی ہو کے کورٹ میرج تو کر لی. اب اٹ ہیڈ بین لائک جسٹ اے ڈے. جیسے آج اگر انہوں نے کورٹ میں جا کے یہ کیا ہے نکاح، اور کیا ہوا کہ اگلے دن ہی ان کی کسی چیز پہ بحث ہو گئی اور لڑکی نے جو وربلی لائک ان دا پریزنس آف جسٹ رینڈم کراؤڈ اس نے بول دیا کہ طلاق دے رہا ہوں میں تمہیں. ٹھیک ہے، اب شرعی حساب سے تو وہ طلاق ہو گیا. نہیں، شرعی حساب سے ایک طلاق ہوگی نا، تینوں طلاقیں تو نہیں ہوں گی. اچھا، اب اس میں سین یہ ہوا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میں نے ابھی تک یہ جو ہے ہمارا نکاح یونین کونسل میں رجسٹر ہی نہیں کروایا تھا. ایک ہی دن ہوا تھا. تو وہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن میں پھنسا ہوا تھا کہ اس کا حل کیا ہوگا. آلدو جس لائر سے اس نے یہ کروایا تھا نا، تو وہ لائر اس کو کہہ رہا تھا کہ کورٹ سے جا کے میں یہ جو ریکارڈ ہے پورا تمہارے نکاح کا آئی کین میک اٹ. لیکن اگر یونین کونسل تو ایسی انپریسیڈنٹڈ سچویشنز میں سولوشن ویسے نارملی نکلتا کیا ہے؟ لیگل میرے اسٹینڈنگ مطابق تو یہ ایک ڈیورس ہوئی ہے. اگر لڑکے نے دیا اور اسے 90 days کمپلیٹ نہیں ہوئے تو وہ ریووک کر سکتے اس ڈیورس کو، اور دوبارہ سے the couple could rehabilitate. اس میں کورٹ ووٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر if the boy is repenting اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے جذباتیت میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ اسے ریووک کر سکتے ہیں within 90 days. اور قرآن و شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ایک سیٹنگ میں آپ ایک ڈیورس دیں یا 2 دیں یا 10 دیں یا 100 دیں، وہ ایک ہی ڈیورس کنسیڈر ہوتی ہے. اور انڈر دا پروویژن آف سیکشن 7 آف دا فیملی لاز آرڈیننس بھی وہ ایک ہی ڈیورس کنسیڈر ہوگی. تو it's still a door of return is open for him. لیکن اس کے وہ چاہ رہے کہ ڈیورس ہو جائے، وہ یہ نہیں کہ وہ ریسٹیٹیوٹ نہیں کرنا چاہ رہے اس چیز سے وہ کہ اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہ رہے تو سکیں باقی 2 بھی دے دے، پھر ایک مہینے کے فرق سے باقی 2 بھی دے دے. اچھا، اور اس کے بعد یہ جو فیکٹ ہے ہمارا کہ وہ یونین کونسل میں رجسٹر ہی نہیں ہوا تو اس کا there will be no need. وہ that could be considered as a mere irregularity. That's not illegality. Divorce تو بیسیکلی قرآن و شریعت کے تحت ہوگی نا. رجسٹر کروانا ہے تو جو ڈیورس اس نے وربل دی تھی اس کے اوپر ایک اسٹیمپ پیپر لے کے کورٹ میں اس میں یونین کونسل میں سبمٹ کرا دے جی میں نے فلانی تاریخ کو فلانے لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو ڈیورس دی تھی. اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ریووکڈ. اور آفٹر ایوری 1 month وہ ڈیورس کنٹینیو کر دے، 2 نوٹسز اور بھیج دے، وہ ڈیورس کنکلوڈ ہو جائے گی. اچھا، اور اس میں جو لڑکی ہے اس کے پاس کیا رائٹس ہیں؟ وہ لیٹس سے کہ لڑکی نے تو طلاق دی تھی بٹ لڑکی ڈز ناٹ وانٹ کہ طلاق ہو، تو وہ کورٹ میں جائے گی یا وہ کیا کرے گی؟ اس سے خلا کا کیس فائل کرنا پڑے گا کیونکہ ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے جو سبسٹینشیٹ کر سکے کہ اس نے ڈیورس دی تھی. اگر لڑکا منکر ہو جاتا ہے وہ اپنی ورشن جو ہے وہ پٹیشن کی صورت میں فائل کر سکتی ہے کورٹ میں کہ جس طرح لڑکے نے مجھے ڈیورس دی تھی، ناؤ ہی از ناٹ
giving me a written form of divorce. تو اسے ڈیسیژن دیں اس پہ, تو وہ کورٹ اس پہ خلا بھی ڈکلیئر کر سکتی ہے, اور کورٹ سے ڈیسولوشن آف میرج آن دا بیسس آف کرولٹی بھی ڈکلیئر کر سکتی ہے. سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کلیئرلی سمجھ آ رہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ریٹین کرنا چاہتے ہیں ڈیورس ہو. سوری آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بھائی, کلیئر نہیں آ رہی. اب سے آ رہی ہے سر؟ جی آپ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کا جو موقف ہے نا بیسکلی از لائک کہ مجھے ڈیورس کرنا ہی نہیں ہے, میں ریٹین کرنا چاہ رہی ہوں میرج کو ہماری. دیکھیں لڑکی کی تو آپشن نہیں ہے وہ ریٹین کر سکے. بیسیکلی ڈیورس کا رائٹ تو ہسبینڈ کے پاس ہے. اگر تو ہسبینڈ نے وہ رائٹ ڈیلیگیٹ کیا ہو وائف کو, تو پھر ٹو سم ایکسٹینٹ لڑکی کی خواہش کنسیڈر کی جا سکتی ہے. لیکن اگر لڑکا رکھنا ہی نہیں چاہ رہا, شادی کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہا, تو لڑکی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ ٹو سرنڈر اگینسٹ ہز ول. تھینک یو سر. یو موسٹ ویلکم. جی فہد. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس اے کوشچن ہے. ایک Sure. پرابلم ہے کہ ایک فیمیل کو ان کے ہسبینڈ نے ڈیورس پروناؤنس کیا ہے. پہلے وہ دبئی میں خود ریزائڈ کرتے ہیں, ان کی وائف پاکستان میں ریزائڈ کرتی ہے. انہوں نے ان کے بھائی کو کال کر کے بتایا کہ انہوں نے ان کی بہن کو جو ہے وہ ڈیورس دے دیا ہے. انہوں نے 3 ٹائم پروناؤنس کیا اور ایک مختلف قسم سیٹنگ میں. کے جی ایک ہی سٹنگ میں. اور جی. اس کے بعد انہوں نے ان پہ جیسے کامنلی پریکٹس ہے پاکستان میں کہ اچھے خاصے ایلیگیشنز ان پہ لگائے اور کال کو ڈسکنیکٹ کر دیا. پھر وہ بھائی انہوں نے گھر میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی افراد تھے, ان کی والدہ تھی, ان کی بہن تھی, کزن تھے, وہ خود تھی, 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے سامنے وہ تمام انسیڈنٹ ان کو بتایا کہ آج دن 1 بجے اس قسم کا واقعہ ہوا ہے. ظاہر ہے وہ لوگ شوق میں چلے گئے. ان کے لیے اس سچویشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا کافی جو ہے وہ ایک شاکنگ سچویشن تھی. پھر اس کے بعد کافی گھنٹے کے بعد جب خاتون کی تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو واٹس ایپ ویڈیو کال کیا, کیونکہ وہ دبئی میں ریزائڈ کرتے ہیں. تو And he's a Pakistani? Husband is a Pakistani or a Dubai national? both of them are Pakistani but he is working there. Okay. جی. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ جب ویڈیو کال کنیکٹ ہوئی تو ہسبینڈ نے ایک ہی سٹنگ میں وائف کو 3 ٹائمز پروناؤنس کیا کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور کال ڈسکنیکٹ کر دی. اب اس ٹائم ان کی بڑی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کی بہن کی جو بڑی بیٹی ہے ایڈلٹ ہے وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور ان 3 بندوں نے اس کمیونیکیشن کو سنا. اب اس کے بعد اس کے ہسبینڈ نے چونکہ وائف کو یہ ایک ایسی سچویشن تھی جب اس قسم کی سچویشن آلریڈی ان کے مابین معاملات کافی زیادہ خراب تھے, اور وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں ریزائڈ کر رہی تھی. ایک دفعہ ان کے مابین میٹر ہوا بھی تھا, کورٹ میں سیٹلمنٹ ہوئی. کورٹ نے کچھ کنڈیشنز تھے کہ اگر جب بھی ہسبینڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے تو خواتین ان کے ساتھ ہوں گی, اور جب وہ پاکستان سے باہر ہوں گے تو خاتون اپنے والدہ کے گھر میں رہائش کریں گی. تو انہوں نے ان کنڈیشنز کو بھی نہیں مانا اور کافی جو ہے وہ لینینٹلی اس میٹر کو لیا. اس کے بعد وہ چلے گئے دبئی. جب وہ چلے گئے تو ان کے مابین اچھی خاصی لڑائیاں مختلف بات چیت پہ ہوتی رہی. اب جب انہوں نے یہ ڈیورس پروناؤنس کر دیا ہے تو اس کی 3 مہینے گزر گئے. نہ خاتون نے, کیونکہ بقول اس کے کہ جب ایک ہسبینڈ 3 دفعہ پہلے بھائی کو بھی پروناؤنس کیا, اس کے بعد ان کو بھی پروناؤنس کیا, تو انہوں نے اسلامی طریقے سے انہوں نے اپنی عدت سٹارٹ کی اور انہوں نے اپنے 3 مہینے پورے کیے. اب وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مطلب ایک انہوں نے تو پروناؤنسمنٹ کر لی ہے, عدت کے جو 90 ڈیز ہے وہ بھی گزر گئے ہیں. تو ابھی کل کو جو ہے یہ آدمی آ کے ابھی وہ مختلف جگہوں پہ ان کو باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں وہ تو ابھی تک میری بیوی ہے اور ایسا نہیں ہوا ہے یا کیا. تو اب وہ خاتون کہتی ہے کہ میں کورٹ سے جو ہے اس چیز کو کروانا چاہ رہی ہوں. تو ان کو پھر کہا گیا کہ آپ جائیں یونین کونسل کے پاس اور آپ ان سے ڈیورس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کہیں کہ وہ آپ کو پرووائڈ کریں. پہلے تو یونین کونسل نے کافی زیادہ جیسے
कॉमन उनकी प्रैक्टिस है कि कभी भी किसी काम को सीरियस लेते नहीं है, तो उन्होंने वो कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट इनको इशू नहीं कर रहे थे। कभी उनको कह रहे थे कि आप जो है वो कंप्यूटराइज निकाहनामा बनाए, कभी कह रहे थे गवाह ले, लेम एक्सक्यूजेस बना रहे थे। फिर आखिर में उन्होंने छोटा सा सर्टिफिकेट बनाया कि जिसमें उनको अगर डिवोर्स जून के महीने में हुई थी तो उन्होंने उस पर लिखा कि डिवोर्स जो है वो मई के महीने में हुई है, फिर 1 महीने की जो है वो 30 डेज की रिकन्सिलिएशन हुई है, हस्बैंड की तरफ से भी आए थे, वाइफ की तरफ से भी, मतलब उन्होंने एक ड्रामा सा क्रिएट करके एक झूठा सर्टिफिकेट बना दिया जिसमें इनके अपने केस को खराब किया। तो इन खातून ने तो हाँ जी, केस कैसे खराब हो गया? ये सब कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में पहले से, पर जिस नहीं अथॉरिटी को जो काम किया जाता है वो करती है। मेरी गुजारिश सुनिएगा कि जी डिवोर्स, असल मकसद तो आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट था, आपने जी यूनियन काउंसिल से डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लिया, उस डिवोर्स सर्टिफिकेट ने इनके केस को कैसे खराब किया? नहीं सर, अभी तक केस फाइल हुआ है, प्रोसीड नहीं हुआ है, अभी समन स्टेज पे है। तो कहने का तो आपसे ये क्वेश्चन है कि कल को जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि जब भी खातून इस किस्म का केस फाइल करती है कि उन्होंने हस्बैंड ने एक ही सिटिंग में उनको और उनके भाई को इस तरह से 3 दफा बोल के डिवोर्स प्रोनाउंस किया है, आगे से जाके हस्बैंड हमेशा इनकार करते हैं और वो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस लगा लेते हैं। तो ऐसी सूरत में फॉर एग्जाम्पल ऐसी क्या आप कहते हैं कि सॉलिड जो है वो पॉइंट हो सकते हैं एज ए विटनेसेस के तौर पे उनके पास किसी किस्म का वो अवेलेबल नहीं है, कोई ऑडियो अवेलेबल नहीं है, कोई वीडियो प्रूफ अवेलेबल नहीं है। ऑल दे हैव इज कि उनकी सिस्टर है, उनकी एडल्ट बेटी है, वो खुद है और उनके भाई है। तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस केस में वो सॉलिड ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कि जिसके बेसिस पे, क्योंकि अभी ये है कि अब वो उनको डिवोर्स दे चुके हैं, अब अगर कोई भी अथॉरिटी या कोई भी उनको ये मशवरा दे कि आप जाएं और दोबारा उस हस्बैंड के पास रहे तो इट विल बी इक्वल टू एडल्ट्री। तो अब ऐसी सिचुएशन में अब वो कौन से सॉलिड ग्राउंड्स हो सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग के टाइम पे कोर्ट को जो है वो बताए जा सकते हैं कि जिससे इन्हीं के फेवर में फैसला हो? आपकी गाइडेंस चाहिए। थैंक यू। हेलो हेलो जी सर, आई थिंक आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो केस फाइल किया कोर्ट में, वो किस चीज का केस फाइल किया है? एक्चुअली सर हमने जो कोर्ट में केस फाइल किया है वो हमने इनके पास्ट ईयर के मेंटेनेंस का क्लेम है, उनके 3 मंथ्स के इद्दत पीरियड का केस है, और उसके अलावा उनके जब निकाह हुआ था, निकाहनामे से पहले इन दोनों फैमिलीज के माबेन एक एग्रीमेंट तय हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि इनका 10 तोला सोना जो है वो हक महर है और वो अजल कबल अस निकाह जो है वो अदा किया जाएगा। लेकिन जब निकाह हुआ था तो इस टाइम पे इनको सिर्फ 1 तोला गोल्ड मिला था और बाकी 9 तोला गोल्ड जो है वो बकाया मेरा है। ख्याल है कि आपको, आपका मकसद तो फिर हल हो गया, डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट आपको मिल गया, उसमें एक आध महीना ऊपर नीचे अगर नो सर कर भी प्रॉब्लम दिया। नो सर प्रॉब्लम ये है कि डिवोर्स हुआ है इनको जून के महीने में। यूनियन काउंसिल ने जो उस पर डेट मेंशन की उन्होंने कहा है कि मई के महीने में डिवोर्स हुआ है, इससे जून के फर्क क्या महीने में पड़ेगा? नहीं सर, सबसे बड़ा फर्क ये पड़ रहा है कि वो मर्द जो है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। कल को वो कोर्ट में आके इनकार करे कि नहीं उनका तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पेश नहीं हुआ था और वो खुद पाकिस्तान में है नहीं, तो सर इस चीज को कल तो को आप जो उसमें, उसका आसान तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन देनी यूनियन काउंसिल को फॉर द करेक्शन ऑफ डेट्स। आप नहीं यूसी को अब अगर कर भी ले, लेकिन सर आपको पता है कि ये अथॉरिटीज कभी भी अपना काम नहीं करती हैं। असल चीज जी तो ये है ना जी कि आपकी बोनाफाइड एस्टेब्लिश होना चाहिए। आपने तो कोर्ट आपने अप्लाई कर दिया, अब वो अगर करती है वेल एंड गुड, नहीं करती तो भी कोई इशू नहीं है। आपका मकसद हल हो जाता है कि आपकी बोनाफाइड एस्टेब्लिश होती है कि जी हमने यूसी को अप्रोच किया, हमने यूसी को बता दिया कि जनाब असल डिवोर्स हमारी इस तारीख को हुई थी, इनकरेक्टली आपने मेंशन कर दिया मई में हुई थी, तो काइंडली से करेक्ट कर दें। आपने तो कोर्ट के सामने अपनी बोनाफाइड एस्टेब्लिश करनी है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रहा है, 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स ये हैं कि यूनियन काउंसिल के पास जब एप्लीकेशन सबमिट की थी कि हमें डिवोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए, तो पहले तो लेम एक्सक्यूजेस दिए, फिर उन्होंने रॉन्ग डेट मेंशन कर दी, फिर उसके बाद कभी इनको किसी अर्जी नवीस के पास घुमा रहे तो कभी किसके पास, उन्होंने मतलब ये काम करना ही नहीं था। सेकंड ये है कि अगर उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम कोर्ट में जाते तो कोर्ट हमें ये कहेगा कि इसमें जो डेट मेंशन आप लोगों ने की है और जो डेट यूनियन काउंसिल ने मेंशन की है इनमें फर्क है, कंट्रोडिक्टरी एक दूसरे के साथ। मैं वही तो तो गुजारिश कर रहा हूँ ना जी कि आप यूसी को एप्लीकेशन, जो चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उससे करेक्शन की एप्लीकेशन दे दें
کہ جناب ہماری جو ڈیٹ تھی ہم نے مینشن کی تھی وہ یہ ڈیٹ تھی, آپ نے جو سرٹیفکیٹ ایشو کیا اس میں ان ایڈورٹنٹ مسٹیک کی وجہ سے یہ ڈیٹ آ گئی ہے, اس ڈیٹ کو کائنڈلی کریکٹ کر دیں, وہ یوسی پابند ہے اسے کریکٹ کرنے کی. پرابلم یہ ہے سر کہ جو ریکنسیلیشن کی ڈیٹ انہوں نے 1 منتھ کی لکھی ہے اس میں تو ریکنسیلیشن کسی قسم کا ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں میں نے وہی تو گزارش میری بہن, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان ایڈورٹنٹ ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہے نا, جی جی تو اس ٹائپوگرافیکل مسٹیک کو کریکشن کی آپ درخواست یوسی کو ہی دیں گے نا. تو سر اگر کورٹ میں کیس داخل کر دیا ہے اور وہ پروسیڈ ہوگا, سمن سٹیج پہ ہے, تو سر ہمیں اگر یہ چیز پروون ہے کہ ہسبینڈ آلریڈی ان کو ڈیورس دے چکے ہیں اور یہ چیز ہمارے پاس وٹنسز بھی اویلیبل ہے, تو ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے جو ان کے حق مہر میں لکھی گئی ہے اور جو ان کے ڈیتھ پیریڈ کا اور باقی تو وہ تو آپ پاسورڈ. سبسٹینشیٹ کریں گی, یہ تو ڈیورس افیکٹو سرٹیفکیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ہی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, یہ صرف جی پروف ہے کہ ڈیورس ہو گئی ہے, اور ڈیورس ایکچولی تو آپ کی شریعت کے تحت ہو رہی ہے نا جی, وہ تو ڈیورس افیکٹو ہے, 2 گواہ آپ کے پاس موجود ہیں جنہوں نے ایکنالج کیا کہ ہاں جی ہماری موجودگی میں یہ ڈیورس دی گئی ہے. جی سر. کائنڈلی کیپ یور کوشچن بریف, باقیوں کو بھی موقع دیں. if any other جی سر انڈرسٹینڈ, تھینک یو سو مچ. جی عارف محمد خان صاحب. جی عارف صاحب. ہیلو. if anyone want to ask question from Sir Fahad, he may kindly unmute himself or herself and ask, otherwise we are about to conclude this meeting. Hello. Hello. Yes, Arif. جی ہیلو. جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ Arif, do you have any question? جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر, بولیے. اچھا سب آپ نے جو کچھ کہا اس سے میں نے سمجھا ہے کہ جو وزیٹیشن کے نام پر اور بچے کی بھلائی کے لیے جو کچھ وہ عملاً ہوتا ہے اس میں بچے کی تباہی ہوتی ہے. تو جی کیا کبھی کسی عدالت نے اس پہلو سے بھی غور کیا اور کوئی نظیر ہم ایسی ہے؟ ایجیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور اس پہلو سے کافی غور کیا گیا ہے, اور اس پہلو کے حوالے سے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے وہ ضرور پڑھیے گا. جسٹس انوار الحق صاحب کی ججمنٹ ہے 2023 CLC 2110 لاہور, 2110 ملتان ہے. شاہد وزیر ورسز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج مظفر گڑھ, یہ ضرور پڑھیے گا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک بہترین ججمنٹ ہے, اور جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس پوائنٹ کو اس کا احاطہ کیا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کی ملاقات میں صرف بچے کے ساتھ تباہی ہو رہی ہے اور بچے کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی. بچہ صرف اپنے پیرنٹ کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا والد یا والدہ ہے, نان کسٹوڈیل پیرنٹ, اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہو سکے, اور اسے گھر کی ملاقات کے اوپر انہوں نے کافی سٹریس لے ڈاؤن کیا ہے. بہتر, بہت شکریہ آپ کا. جی Any other question? So I think no question left. We are formally concluding this meeting. Thank you, Sir Fahad, for joining us Thank you very and much. being part of this webinar series. All may leave this meeting. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.